اندر سے ٹوٹا ہوا شخص کبھی نارمل نظر نہیں آئے گا، مطلب کہ اس کے ہر ایموشن میں شدت پائی جائے گی۔ وہ ہنسنے لگے گا تو بہت زیادہ ہنسے گا، چپ رہے گا تو گہری خاموشی اختیار کر لے گا، خود کو لوگوں سے انگیج کرے گا تو بہت زیادہ انگیج کر لے گا، اور تنہا رہے گا تو سائے کو بھی ساتھ برداشت نہیں کرے گا۔ کوئی ایسا ٹوٹا ہوا انسان ملے تو نصیحت نہیں کرتے، بس خاموشی سے اس کو سن لیتے ہیں تاکہ اس کا دل ہلکا ہو جائے۔ تمہارے صبر کے بدلے اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری چاہت سے بھر کر عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ جب تمہیں بہت بڑی آزمائش سے گزارتا ہے تو اس کے بدلے میں بہت بڑی نعمت سے بھی نوازتا ہے، کیونکہ اس کو ہمیں کچھ نہ دے کر فائدہ نہیں۔ وہ بس آزماتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے، مجھے پکارے، مجھ سے التجا کرے، پھر میں اس کی جھولی اس چیز سے بھر دوں گا جو اس کے حق میں بہتر ہوگی۔ پھر وہ شکر ادا کرتا نہیں تھکے گا، اور پھر جان جاؤ گے کہ اللہ کی حکمتیں ہماری سوچ سے باہر اور ہمارے حق میں بہترین ہیں۔ ہر بار آزمائش سے گزر کر تیری رحمت پہ حیران ہوا ہوں۔ تو ناممکن کو ممکن کرتا ہے، تیرے کن سے ہے سب ٹوٹے دلوں کو امید، آس، تیری دیر میں بھی خیر ہے۔ یہ بھی جانتا ہوں میں تو رحمان ہے، رحیم ہے، جانتا ہوں میں۔ جب تم کسی کو جھوٹی امید لگا کے اسے سالوں سال اپنے ساتھ باندھے رکھتے ہو، جھوٹی امیدیں دلا کر، نہ ہی اسے چھوڑتے ہو نہ ہی اسے اپناتے ہو، اسے دھوکہ دیتے رہتے ہو، اس کے احساسات، اس کے جذبات کا مذاق اڑاتے ہو، اور آخر میں جب اس کے دل میں تمہارے لیے محبت کا طوفان آ چکا ہوتا ہے تب تم اسے چھوڑ دیتے ہو۔ تو یاد رکھو، کسی کو جھوٹی امید لگا کے اسے اپنے ساتھ باندھے رکھنا اور پھر اس کو چھوڑ جانا مجبوری کا نام دے کے، اگر تمہاری اس وقت گزاری کے چکر میں سامنے والا ڈپریشن کا شکار ہو جائے، اذیت میں رہنے لگے، رب کے سامنے رونے لگے، زندہ ہونے کے باوجود بھی مر جائے، خوشیاں خود پہ حرام کر لے، تو یاد رکھنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے جس کا کفارہ تم ساری زندگی ادا نہیں کر پاؤ گے۔ اللہ نے ہر کسی کی تقدیر بہترین لکھی ہے۔ دیکھیے کبھی اللہ کی بنائی ہوئی کوئی چیز نامکمل دیکھا ہے کچھ ایسا جو اللہ نے بنایا اور اس میں بہتری ابھی آنی ہو؟ چاند، سورج، آسمان اور زمین اور اس کی بنائی ہر چیز دیکھی ہے تم نے؟ بے شک وہ صحیح کہتا ہے، میں نے ہر چیز کو مکمل اور بہترین شکل میں بنایا ہے۔ تو تم نے کیسے سوچ لیا کہ اللہ نے تمہارے لیے جو سوچ رکھا ہے وہ بہترین نہیں؟ اللہ نے ہر چیز مکمل بنائی ہے، تو تمہاری کہانی کیسے نامکمل چھوڑ سکتا ہے؟ وہ تمہیں کیسے کسی اور کے رحم و کرم پہ چھوڑ سکتا ہے؟ وہ تمہارا کیسے ٹوٹا ہوا دل چھوڑ سکتا ہے؟ وہ تمہیں کیسے اکیلا چھوڑ سکتا ہے؟ اللہ نے ہر چیز مکمل بنائی ہے، تو تمہاری کہانی کیسے نامکمل چھوڑ سکتا ہے؟ میرا اللہ کچھ بھی نامکمل نہیں چھوڑتا، واحد وہی تو ہے جو اپنے وعدے پورے کرتا ہے۔ وہ تو مانگے بنا ہی عطا کر دیتا ہے، اتنی بے غرض اس کی الفت ہے۔ اس سخت آزمائش کے بعد تمہارے لیے دعاؤں کی قبولیت ہے۔ توکل رکھو، سسکیوں سے سجدوں تک اس نے سنبھال رکھی ہر امانت ہے۔ مت ڈرو، وہ بڑی حکمت والا ہے جس کے ہاتھ میں تمہاری قسمت ہے۔ وہ جان بوجھ کر غم نہیں لاتا، ہر دیری میں اس کی پوشیدہ مصلحت ہے۔ اللہ کی مدد تب آتی ہے جب انسانی طاقتیں ہار جاتی ہیں۔ اللہ کی مدد تب آتی ہے جب تم ناممکن کے باوجود بھی دعا مانگنا نہیں چھوڑتے۔ اللہ کی مدد تب آتی ہے جب تم سجدے طویل کر لیتے ہو اور شکوے مختصر۔ اللہ کی مدد تب آتی ہے جب تم لوگوں کے انکار کرنے کے بعد بھی اللہ پہ یقین کرتے ہو۔ اللہ کی مدد تب آتی ہے جب معاملات اس کے کن پہ آ رکتے ہیں، تب دنیا کی رائے معنی نہیں رکھتی۔ اللہ کی مدد تب آتی ہے جب کہیں سے بھی مدد کی امید نہیں رہتی، تب اللہ خفیہ ذریعے تمہارے لیے بناتا ہے۔ اللہ کی مدد تب آتی ہے جب تمہیں بے بسی چاروں جانب سے گھیر لیتی ہے۔
اللہ کا بس ایک ہی حکم کافی ہے اس کے لیے جسے تم کہتے ہو کہ یہ چاہ کبھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ یوسف علیہ السلام کو 40 سال بعد یعقوب علیہ السلام تک لایا گیا، تو پھر کیوں سوچ رہے ہو کہ تمہاری وہ لمحوں کی گمی ہوئی چیز واپس نہیں مل سکتی؟ یہ دنیا لاکھ رکاوٹیں ہی کیوں نہ کھڑی کرے، پر اللہ کے بنائے گئے وسیلوں سے نہیں لڑ سکتی۔ نصیب کی یہ چالیں تمہاری دعاؤں سے کبھی نہیں جیت سکتی۔ جہاں سے معجزے آنے ہیں تمہارے لیے، وہاں تک تمہاری چھٹی حص بھی نہیں جا سکتی۔ کتنی بہتریاں ہیں اس دیری میں، یہ ابھی تمہاری عقل نہیں سمجھ سکتی۔ سجدے مکمل کرنے والوں کی کہانی کبھی ادھوری نہیں رہ سکتی۔ اللہ سے باتیں کرنے والوں کی بات نصیب سے کبھی بگڑی نہیں رہ سکتی۔ تہجد کی دعائیں اللہ نے بس کن کہنے کے لیے بنائی ہیں۔ یہ جو اب تک تمہارا صبر ٹوٹا نہیں، یہ اللہ ہی تو ہے جو تمہیں تھامے ہوئے ہے۔ دعاؤں میں اگر دل لگنے لگے تو جان لو کہ اللہ مقدر بدلنے کی ٹھانے ہوئے ہے۔ اپنے منصوبوں کے ٹوٹ جانے پر تم دیکھو گے کہ اس نے تمہارے لیے کیسے حیران کن منصوبے بنائے ہوئے ہیں۔ وہ جو ملتا نہیں وہ پھر کسی صورت بھولتا بھی نہیں۔ یہ راز ہیں مصلحتوں کے جو اللہ نے سب سے چھپائے ہوئے ہیں۔ تم بس یقین سے اس کے فیصلوں کا انتظار کرو، وہ بنا دے گا وہ سبھی کام جو اب تک بگڑے ہوئے ہیں۔ کیوں لگتا ہے تمہیں کہ اللہ ناواقف ہے تم سے؟ کیوں لگتا ہے تمہیں کہ اللہ تمہاری دعائیں نہیں سنتا؟ کیوں لگتا ہے تمہیں کہ اللہ تمہاری پکار نہیں سنتا؟ کیوں لگتا ہے تمہیں کہ اللہ تمہاری محبت کو تم سے ملائے گا نہیں؟ کیوں لگتا ہے تمہیں کہ اللہ تمہاری دعائیں پوری نہیں کرے گا؟ اس نے تو تمہارے سبھی آنسوؤں کے حساب کر رکھے ہیں۔ اللہ نے انکار نہیں کیا تمہاری کسی بھی چاہ سے، اس نے تو بس بہتر وقت کے لیے اجر سنبھال رکھے ہیں۔ وہ جو ملتا نہیں اور پھر کسی صورت بھولتا بھی نہیں، یہ راز ہیں مصلحتوں کے جو اللہ نے سب سے چھپائے ہوئے ہیں۔ وہ تو تمہارے بہائے گئے ایک بھی آنسو کا صلہ ضائع نہیں ہونے دیتا، پھر کیسے ممکن ہے کہ وہ اس امتحان کے بعد تمہیں خالی ہاتھ چھوڑ دے؟ جو معاملات تمہاری دسترس سے باہر نکل جاتے ہیں انہیں اللہ اپنی دسترس میں سنبھال لیتا ہے، اور تب وہ چاہتا ہے کہ تم اس پہ بس یقین رکھو، بے حد یقین۔